تو روایات زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رمضان مبارک کو آسمان پر آگ کا ستون ظاہر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رمضان میں پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اب اصول فلکیات کے مطابق پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں ہو سکتا، 15 تاریخ کو سورج گرہن کبھی نہیں ہوا۔ اس حدیث میں بھی یہ ہے، یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی علامت ہے، ایسی علامت جو جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامت ہوگی کہ 1 رمضان کو چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، کبھی نہیں ہوا ایسا، چاند ہمیشہ درمیان میں گرہن ہوتا ہے، 14، 15، 16، اور سورج ہمیشہ آخری تاریخوں میں 25، 26، 27 گرہن ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلی کو چاند کا تو ایسا ہوتا ہے، بالکل باریک سا ہوتا ہے، وہ گرہن کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس جدید دور کے اندر اس کا پتہ لگانا کوئی مشکل نہیں، پتہ چل جائے گا کہ چاند تو نظر آیا ہے لیکن گرہن تھا۔ اب گرہن ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں سائنٹیفکلی؟ چاند گرہن ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو چاند گرہن ہو گیا۔ سورج گرہن کیسے ہوتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے۔ یہ علم فلکیات کے حساب سے 1 تاریخ کو چاند کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ کوئی اور سیارہ چاند اور زمین کے درمیان آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جو حدیث میں بتایا کہ آسمان پر آگ کا ستون ظاہر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کوئی سیارہ ہو، دمدار سیارہ، آگ ظاہر کرتا ہوا وہ آ جائے، یا کوئی اور سیارہ آ جائے۔ اور اسی طرح 15 رمضان کو ہوگا، سورج گرہن ہوگا۔ یہ علامات آپ ذہن میں رکھیں۔ حدیث شریف میں آیا رمضان المبارک میں یہ کچھ ہوگا، چیخ کی آواز ہوگی، اور شوال میں معمع ہوگا، اور ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کر دیں گے، اور محرم کا مہینہ کیا کہنے، محرم کے مہینے کے اس کا اول حصہ امت پر آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ امت کے لیے نجات ہے، یہ فرمایا۔ معمع کیا ہے؟ شوال کے مہینے میں معمع ہوگا۔ معمع کا معنی ہے گھن گرج، ریڈیشن، حرارت، آگ کے شعلے۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شوال میں قبائل کے اندر کھینچا تانی ہوگی، جنگ و جدل شروع ہو جائے گا۔ یہ معمع کا لفظ ہمارے اس دور پر کے حالات پر بالکل صادق آتا ہے کہ جو جنگیں ہمارے دور میں ہوتی ہیں بالکل یہ معمع ہے۔ رمضان المبارک میں یہ علامات ہوں گی، شوال میں جنگیں شروع ہو جائیں گی دنیا میں، اور ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کر دیں گے، سعودی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ایک اور علامت فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ پھر بھی کسی ایک کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ تمہارے خزانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس پر بڑی تحقیق کی، مجھے نہیں ملا کہ خزانہ کس قسم کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ سونے کا پہاڑ والا خزانہ ہو یا کوئی اور خزانہ۔
شہزادے جنگ کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو اگر یہ ماضی مستقبل قریب میں ہونا ہے تو ہم جو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، شہزادوں کا آپس میں اختلاف ہوگا اور وہ لڑیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی یا میں بھول گیا۔ دوسری روایت میں ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے بعد مہدی امین کا ظہور ہوگا۔ ایک اور علامت، مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے خراسان سے، اور وہ تم سے حق مانگیں گے، تم ان کو حق نہیں دو گے۔ وہ دوسری بار پھر مانگیں گے، تم انہیں حق نہیں دو گے۔ 2 یا 3 بار وہ تم سے حق مانگیں گے لیکن تم حق نہیں دو گے، اور وہ پھر تم سے لڑیں گے۔ وہ اس شدت سے جنگ کریں گے کہ ایسی شدت کی جنگ کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر تم ان کو حق دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن میری اولاد میں سے ایک شخص کو، جو مراد مہدی ہیں، ان کو امارت منتقل کر دیں گے۔ کالے جھنڈوں سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تھے تو ان کو کالا جھنڈا دے کر بھیجتے تھے کئی سرایا میں۔ تو عین ممکن ہے کہ ہمارے اس علاقے سے جس لشکر کو بھیجا جائے اس کو کالے جھنڈے دے کر بھیجا جائے، یا اس زمانے میں جو بھی اس کی صورت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ علامت ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس علامت کی طرف جو آخری علامت ہوگی، وہ ہوگی کہ بادشاہ وقت کا انتقال ہو جائے گا اور خلافت پر یا امارت پر اختلاف ہوگا، قبائل کا اختلاف ہوگا۔ ایک گروہ کہے گا کہ ان کو بناؤ، دوسرا گروہ کہے گا ان کو بناؤ، لڑائی ہو جائے گی۔ یہ حج سے ذرا پہلے ہوگا، یعنی وہی یہ رمضان المبارک میں یہ علامات ظاہر ہوں گی تو اس حج کے درمیان بہت واقعات ہو جائیں گے۔ یعنی رمضان المبارک میں چیخ کی آواز، شوال میں جنگوں کی ماحول، اور ذی قعدہ میں قبائل میں ٹینشن اور بغاوت، سعودی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ بغاوت کرنے والے اختلاف کریں گے، امیر اس کو بناؤ، وہ کہیں اس کو بناؤ۔ اس سال حج بغیر امیر کے ہوگا۔ جب لوگ منا سے 8 ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو منا سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ تمہارا امیر فلاں ہے، فوراً ہی دوسری آواز آئے گی کہ نہیں تمہارا امیر فلاں ہے، اس پر لڑائی ہو جائے گی اور منا میں خون خرابہ ہو جائے گا، حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا، راستے بند ہو جائیں گے، حاجیوں کو قتل کر دیا جائے گا، جمرہ عقبہ تک خون ہی خون بہہ جائے گا۔ حضرت امام مہدی اس وقت منا میں ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھاگ کر حرم شریف میں چلے جائیں گے اور بیت اللہ کی دیوار پہ چمٹ کر روئیں گے امت کے حال پر۔ یہ حج کے دنوں میں ہوگا حاجیوں کے ساتھ۔